آج ہم ایک آزاد ملک میں سانسیں لے رہے ہیں۔ آزادی کی یہ بیش بہا دولت ہمیں آسانی سے نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ آزادی کے تناور درخت جس کی چھاؤں ہمیں میسر ہے، اس کی آبیاری میں کتنے شہیدان وطن کے خون جگر کی سرخیاں شامل ہیں، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ یوں تو انگریزی، ہندی اور اردو میں بے شمار ایسی کتابیں شائع ہوئیں جن میں جنگ آزادی کے سورماؤں کی قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن ابھی لاتعداد نام ایسے ہیں جو پردہ اخفا میں ہیں اور انہیں منظر عام پر لانے کی کوشش جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جناب وسیم احمد سعید کی تصنیف کالا پانی گمنام مجاہدین جنگ آزادی ہے، جس میں انہوں نے ان مجاہدین آزادی کو کھوج نکالا ہے جنہوں نے طلب حریت کے شوق میں کالے پانی کی سزا کاٹی تھی۔ اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو یقیناً فخر سے یہ کہہ سکتے تھے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ کالا پانی جناب وسیم احمد سعید کی چھٹی تصنیف ہے۔ اس سے قبل ان کی 5 کتابیں بلاد ہند کی داستان، تاریخ کے دریچوں سے، گلدستہ ظرافت، میجر ایونٹس آف میڈیول انڈیا، شان اودھ بیگم حضرت محل، پیام رنگین، مجموعہ کلام، سید صاحب علی عشرت صفی پوری علمی اور ادبی حلقوں میں مقبولیت کا شرف حاصل کر چکی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جناب وسیم احمد سعید کی تصنیف کالا پانی ہے، جو مولانا آزاد اکیڈمی نئی دہلی سے 2010 میں شائع ہوئی ہے۔ 327 صفحات پر محیط اس کتاب میں 314 ایسے مجاہدین آزادی پر روشنی ڈالی گئی ہے جنہیں انگریزوں نے بعبور دریائے شور کالے پانی کی سزا دی تھی۔ انڈمان میں غریب الوطنی کا کرب جھیلنے والے یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان میں علم و ادب کے وہ روشن منارے بھی تھے جنہوں نے وہاں کی سنگلاخ زمین میں علم و آگہی کے چراغ روشن کیے تھے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسیری اور قید و بند کی صعوبتوں کو صفحہ کرتاس پر بکھیرا بھی۔ محمد جعفر تھانسری، جنہوں نے تقریباً 20 سال کا عرصہ انڈمان میں گزارا تھا، اپنی کتاب تواریخ عجیب کالا پانی میں اپنے مشاہدات قلم بند کیے۔ طلب حریت کے دیوانوں پر کالا پانی میں ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جاتے تھے، ان پر روشنی مولانا فضل حق خیرآبادی کی تصنیف السوریہ الہندیہ سے بھی پڑتی ہے، جس کا اردو ترجمہ باقی ہندوستان کے نام سے شائع ہوا۔ مفتی سید احمد نے انڈمان میں ایک منظوم ارداشت حضور رسالت مآب لکھی تھی، جس کے اشعار اس بات کے شاہد ہیں کہ وہاں مادر وطن کے ان مایہ ناز سپوتوں کو کس قسم کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ بندھے بند آہن سے سب دست و پا، رہا بند ایک چند آب و غذا، نہ سننا تھا جو کچھ وہ سب کچھ سنا، نہ ہونا تھا جو کچھ وہ سب کچھ ہوا، لٹا گھر دیارے وطن بھی چھٹا، چھٹے سب کے سب دوست اور آشنا، اسیری بہت اس پہ اب شاق ہے، یہ سید رہائی کا مشتاق ہے۔ کالا پانی میں اسیری کے دوران ذوق حریت کے طلبگاروں کو جن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا اندازہ منیر شکوہ آبادی کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔ ظالم و سفاک حکمرانوں نے انڈمان میں حریت پسندوں پر جو مظالم ڈھائے، منیر شکوہ آبادی کا کلام اس کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ ایک رباعی ملاحظہ ہو: غربت میں وطن خانہ بدوشوں کو ملا، زہر غربت شکر فروشوں کو ملا، جب لخت جگر کھا کے لگی پیاس، منیر کالا پانی سفید پوشوں کو ملا۔ چند اور اشعار پیش خدمت ہیں جس میں منیر شکوہ آبادی نے انگریزوں کے مظالم کی داستان رقم کی ہے۔
نکل کر ہند سے آنا ہوا جب اس جزیرے میں، اسیروں کی سیاہ بختی سے کالا ہو گیا پانی، نکلوا کر وطن سے بھر دیا جنگل میں لاکھوں کو، جگہ رہنے کی اب پاتے نہیں غولے بیابانی۔ اگر اشیاء میسر ہیں تو خود محتاج ہے قیدی، بڑی قسمت جو روٹی دال مل جائے بآسانی۔ ابالی دال کو کتے کی قے فاقہ سمجھتا ہے، نکمے چاولوں کو جانتا ہے بھینس کی سانی۔ کرو ارہ کشی اور یا مٹی کھودو، چکیاں پیسو، اگر ہوں جا بلب منہ میں نہ ٹپکائے کوئی پانی۔ شکر کے بدلے ریگے ساحلِ دریا ہزاروں من، کرے کیا خاک کوئی دعوتِ مورِ سلیمانی۔ یہاں بیماریاں دیکھیں زیادہ ساری دنیا سے، بنا ہے کیسۂ امراض گویا جسم انسانی۔ دوا کا قحط ہے امراض بے مانگے میسر ہیں، گرانی ہوشیاری کی ہے بے ہوشی کی ارزانی۔ خبر بھی آ نہیں سکتی شفا کی اس جزیرے میں، کیا ہے امت عیسیٰ نے کیا اس کو بھی زندانی۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہماری نسل ملک کی آزادی کے لیے قربان ہو جانے والے شمع وطن کے ان پروانوں کے نام تک سے آگاہ نہیں ہے۔ مستقبل کی تعمیر کا خاکہ مستحکم بنیادوں پر تعمیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیں، کیونکہ زندہ قوموں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاندار ماضی کی یادوں کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھتی ہے۔ جناب وسیم احمد سعید نے ان عظیم المرتبہ شخصیات سے ہمیں روبرو کرا کر ہم پر احسان کیا ہے، جنہیں وقت کی گرد اور ہماری سرد مہری نے ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر کالا پانی کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ شیخ سکھن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ہم آج بیٹھے ہیں ترتیب دینے دفتر کو، اڑا کے لے گئی جس کا ہوا ورق ایک ایک۔ اس شعری حقیقت کے باوجود کہ ابھی بھی چند اوراق باقی ہیں جو نابود ہونے کے لیے اپنی منزل کی طرف مائل بپرواز ہیں، لیکن انہیں گرفت میں لے کر نو کے قلم پر لایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ ایسے ہی ورق پر شیخ سکھن جیسے گمنام مجاہد آزادی کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک اور مجاہد وطن شاہ سرور کا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے لکھا: 1857 کی جنگ آزادی کے ایک نڈر اور بہادر کارکن تھے۔ کالے پانی کی سزا ہوئی۔ انڈمان میں جیلر جے پی واکر نے ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ 1 اپریل کو جے پی واکر کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے میں نذر محمد کے ساتھ یہ بھی شامل تھے۔ یہ قاتلانہ حملہ ناکام رہا اور پھر شاہ سرور کا انجام کیا ہوا یہاں بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، قارئین خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ذیل کا شعر باقی داستان سنا دے گا: ہر قدم پر زندگی ہے کربلا ہی کربلا، میں کدے سے جا کے باہر پیاس کا ماتم تو دیکھ۔ شیر علی خاں ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس کے کارنامے کو جنگ آزادی کی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا جانا چاہیے تھا۔ اس عظیم مجاہد کی بے لوث قربانی کا تذکرہ جزیرے انڈمان کے ماؤنٹ ہیریٹ نامی مقام پر ایک سرکاری بورڈ پر درج ذیل الفاظ میں کندہ ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں 1869 کو بوقت شام 7 بجے وائسرائے لارڈ میو ایک سزا یافتہ قیدی شیر علی کے حملے کا شکار ہوئے۔ اس حملے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ شیر علی خاں کو 11 مارچ کو ویمپر جزیرے پر پھانسی دی گئی۔ کالا پانی کی سزائیں ہنوز گواہ ہیں کہ تاریک راتیں ہوں یا چاندنی راتیں، وہاں ایک روح بھٹکتی ہے اور کہیں دور بہت آسمان کی بلندیوں سے شیر علی خان نام کے ایک بے نام و نشان مدفن کے قریب کوئی کہتا ہوا سنائی دیتا ہے: اب بھی کانوں میں یہاں آتی ہے آواز شہید، قطرہ خون شہیداں میں ہے جان زندگی۔ جناب وسیم احمد سعید نے اپنی اس کتاب کے آخر میں ایک شعر لکھا ہے:
تاریخ رکھ دی سامنے لا کر خلوص سے، اب اس کے آگے کام تمہاری نظر کا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خلوص دل سے کیے ہوئے اس کام کی پذیرائی اہل نظر کریں گے کہ انہوں نے ہمیں ان گمنام مجاہد آزادی کی بے لوث قربانیوں کا احساس کرایا جنہوں نے ملک و قوم کو سربلندی عطا کرنے کے لیے وطن مألوف سے ہزاروں میل دور انگریزوں کے مظالم خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے غریب الوطنی میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیں، لیکن تن من دھن کی قربانی دینے کے باوجود نہ تو وہ آزادی کا سویرا دیکھ سکے اور نہ ہی تاریخ تحریک آزادی ہند میں وہ جگہ پا سکے جس کے وہ صحیح معنوں میں حقدار تھے۔